العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے ترجمہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں. ابتدا میں سورہ فاتحہ ہم نے شروع کیا، اس کے بعد سورہ بقرہ ہم نے شروع کیا، اور سورہ بقرہ کا ہمارا یہ 12واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. 12ویں رکوع کا بقیہ نصف حصہ آج ہم پڑھیں گے. آج کا ہمارا سبق 27واں سبق ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 27. اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، اصطلاحی کلمات کی تعریف اور خلاصہ بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون. اور ان یہودیوں نے ایسی چیز کا اتباع کیا جس کا شیاطین چرچا کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان لوگوں نے اس کا بھی اتباع کیا جو 2 فرشتوں پر شہر بابل میں اتاری گئی، یعنی ہاروت اور ماروت پر. اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، سو تو کافر مت بن جائیو. پھر کچھ لوگ ان دونوں سے سیکھ لیتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم تقدیری سے. اور وہ سیکھتے تھے وہ جادو جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ پہنچائے. اور یقیناً وہ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی اسے اختیار کرے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. کاش کہ وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور متقی بنتے تو وہ ثواب جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے زیادہ بہتر ہوتا. کاش کہ وہ جان لیتے. تو اس طرح یہ نصف رکوع کا ترجمہ مکمل ہوا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لغوی، صرفی، نحوی تحقیق.
لغوی صرفی نحوی تحقیق ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن لغوی صرفی نحوی تحقیق سے پہلے ایک چیز ہم یہاں آپ کو بتلا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ ترجمہ ہم نے 2 جگہ جو کیا ہے اس کی وجہ ترجمہ، ایک جگہ ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے، کچھ لوگ، بعض لوگ۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ملحقات الترجمہ کے ضمن میں یہ جو ترجمہ فرمایا ہے کہ بعض لوگ، کچھ لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض کا ترجمہ اس لیے کہ لأن صيغة الجمع ليست بنص في العموم، لأن صيغة الجمع ليست بنص في العموم، کہ یہاں جو صیغہ جمع ہے یتعلمون، یہ عموم کے معنی میں نص نہیں ہے، عموم کے معنی میں، تمام کے معنی میں نص نہیں ہے، اس لیے یہاں ترجمہ بعض کا کیا ہے کہ بعض لوگ، کچھ لوگ سیکھ لیتے تھے۔ دوسرے کلمے کا ہم نے ترجمہ کیا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم تقدیری سے، حکم تقدیری سے۔ اس ترجمے کی وجہ، حکم تقدیری جو ترجمہ ہوا ہے اس کی وجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ لأن السحر ليس بماذون فيه شرعا، لأن السحر ليس بماذون فيه شرعا، کہ چونکہ سحر، جادو، عملاً اور اعتقاداً کفر ہے اور شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ ترجمہ کہ حکم تقدیری، اللہ کے حکم تقدیری سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تو یہ 2 مقامات کی وجہ، یعنی وجہ ترجمہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں ذکر فرمائی ہے، ملحقات الترجمہ کے ذیل میں آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے لغوی صرفی نحوی تحقیق اور اصطلاحی کلمات کی تعریف۔ پہلا لفظ ہے اتبعو، اتبعو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب باب افتعال سے، اتبع یتبعو اتباعا۔ اس کے بعد ہے ما، ما اسم موصول، تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی واقع ہے۔ تتلو فعل مضارع، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، تلا یتلو تلاوتن باب نصر ینصر سے، تلاوتن سے بنا ہے۔ تلاوت کا معنی آتا ہے واجب الاتباع، کام کی پیروی کرنا، واجب الاتباع کام کرنا، نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، یہ تلاوت کا معنی ہوتا ہے۔ اور تلاوت اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی اور کلام الہی کی پیروی کرنا، پڑھنا، تلاوت کرنا، اسے کہتے ہیں تلاوت۔ الشیاطین، شیطان کی جمع، اس کی تحقیق ماقبل میں آ چکی ہے۔ فاعل واقع ہے تتلو سے، اس لیے حالت رفعی میں۔ علی ملک سلیمان، علی حرف جر، ملک سلیمان مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے علی حرف جر کا،
ملکی، ملک سلطنت، بادشاہت، جمع املاک آتی ہے۔ سلیمانہ مجرور ہے، حالت جری میں ہے، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہونے کے دو سبب ہیں اس میں، عجمہ اور علم۔ عجمہ اور علم اس لیے غیر منصرف ہے، یا پھر یہ الف نون زائدتان ہیں، اس میں الف نون زائدتان ہیں۔ سلیمان مشہور اور مقبول بنی اسرائیل کے پیغمبر، بنی اسرائیل کے مشہور اور مقبول پیغمبر سلیمان علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمایا تھا، بادشاہت بھی عطا فرمایا تھا۔ اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سلیمان اس لفظ کی تحقیق یہ ہے کہ سلیم یہ تصغیر ہے، اور اخیر میں الف نون زائدتان ہیں، اخیر میں الف نون زائدتان ہیں، تو اس طرح یہ لفظ کی تحقیق ہے، لفظ سلیمان کی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کفر فعل، سلیمان فاعل، اس لیے مرفوع ہے۔ ولکن الشیاطین، لیکن حرف استدراک، حرف مشبہ بالفعل برائے استدراک، الشیاطین لیکن کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے۔ کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، یعلمون الناس السحر، یعلمون فعل با فاعل، الناس مفعول به اول، السحر مفعول به ثانی، مفعول به ثانی ہے یعلمون سے، اس لیے منصوب ہے۔ السحر، السحر یہ مصدر ہے، بکسر السین وسکون الحاء، السحر مصدر ہے، باب فتح یفتح سے، سحر یسحر، اور سحر کا لغوی معنی آتا ہے ایسا اثر جس کا سبب پوشیدہ ہو، جس کا سبب پوشیدہ ہو، یہ سحر کا لغوی معنی ہے۔ اور سحر کی اصطلاحی تعریف مختلف کی گئی ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے عربی میں کہ صرف الشیء من حقیقته الى غیرہ، صرف الشیء من حقیقته الى غیرہ، کہ شے کو اس کی حقیقت سے دوسری چیز کی طرف بدل دینا، غیر کی طرف بدل دینا، یہ بھی ایک تعریف کی گئی ہے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سحر کی توضیح اور تشریح یوں کی ہے کہ سحر ایسا عمل اور ایسی چیزیں کہ جن کے اندر جنات اور شیاطین کا عمل دخل ہو، اسی طرح قوت خیالیہ، مسمرزم، یا کچھ کلمات اور الفاظ کا عمل دخل ہو، تو ایسے عمل اور ایسی چیزوں کو سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، علی الملکین، الملکین تثنیہ ہیں، حالت جری میں ہے، علی حرف جر کی وجہ سے۔ تثنیہ کا اعراب حالت جری میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے۔ ببابل، بابل یا بابل ملک عراق کا ایک مشہور اور قدیم شہر، مشہور اور قدیم شہر جو ایک زمانے تک بخت نصر بادشاہ کے عہد اور زمانے تک، زمانے سلطنت تک دارالسلطنت رہا، مرکز رہا، بابل شہر۔
اور یہ وہ شہر ہے کہ جس کے دونوں کنارے دریائے فرات پر واقع تھے، یعنی دریائے فرات اس شہر کے درمیان سے جاری تھا، اور دریائے فرات کے دونوں بازو میں اور دونوں کناروں پر یہ شہر واقع تھا، باب الشہر، سرسبز و شاداب اور خوبصورت شہر۔ غیر منصرف ہے یہاں پر، اور غیر منصرف ہونے کے دو سبب ہیں، تانیث اور علم۔ تانیث اور علم ہونے کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے۔ ہاروت و ماروتا، دو فرشتے ہاروت اور ماروت، اسی لیے یہ بدل واقع ہے ملکین سے بدل واقع ہے ترکیب میں اور حالت جری میں ہے، لیکن چونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہونے کے دو سبب ہیں، عجمہ اور علم۔ عجمہ اور علم یہ دو سبب واقع ہیں، اس لیے غیر منصرف ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، من احد، اس کے اعراب اور ترکیب میں صاحب اعراب القرآن نے یوں بتلایا ہے کہ احدن یہ لفظاً تو مجرور ہے، من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن اصلاً یہ منصوب ہے مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے محلاً یہ منصوب ہے، یعلمانے کا مفعول بھی ہے۔ حتیٰ یقولا انما نحن فتنۃ، فتنۃ آزمائش، امتحان، جمع فتن، اور فتن یفتن کا اصل معنی آتا ہے کہ آگ میں سونے چاندی کو تپانا، گلانا، آگ میں سونے چاندی کو تپانا، گلانا، تاکہ اس کا کھوٹا اور کھرا ہونا معلوم ہو جاوے، کھوٹا اور کھرا ہونا معلوم ہو جاوے، یہ اصل معنی ہوتے ہیں فتن یفتن کے۔ تو چونکہ آزمائش اور امتحان میں بھی انسان کا کھرا اور کھوٹا ہونا، صحیح اور غلط ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ فلا تکفر، فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ یفرقون فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب، باب تفعیل سے۔ المرء انسان، آدمی، اس کی جمع رجال آتی ہے، گویا کہ اس کی جمع من غیر لفظ ہی ہے، اس کے علاوہ لفظ سے ہے رجال جمع۔ زوج جمع ازواج، اور زوج یہ اسماء ازداد میں سے، اسماء ازداد میں سے ہے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسماء ازداد میں سے۔ وما هم بضارین به من احد، بضارین اس میں با زائدہ ہے، بضارین میں با زائدہ ہے، ما نافیہ، ہم ضمیر اس کا اسم، اور زارینہ یہ خبر واقع ہے، زارینہ خبر واقع ہے، اس لیے منصوب ہے۔ من احد الا باذن اللہ، زارین اس میں فاعل جمع مذکر، اس میں فاعل جمع مذکر، باب نصر ینصر سے، اور ضرن کا معنی آتا ہے سوء الحال، سوء الحال بری حالت کو زر کہتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ، اذن مصدر، باب سمیع یسمع سے، اذن یأذن اذنا، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ یتعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب، باب تفاعل سے ہے، ما یضرهم یہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے، یتعلمون سے مفعول بھی واقع ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، الآخرتی کی تحقیق
سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں آ چکی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہاں آپ دیکھ لیں خلاق بر وزن فعال اسم مصدر ہے، بر وزن فعال اسم مصدر ہے، اور خلاق کی تعریف کی گئی ہے اسم لما ینالہ من الخیر، اسم لما ینالہ من الخیر، کہ وہ چیز جس کے ذریعے بھلائی حاصل ہو، اچھائی حاصل ہو، اسے خلاق کہتے ہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. شرو فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا کہ شرا یہ بیع اور شرا خرید و فروخت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لو كانوا يعلمون ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. مثوبة مصدر میمی ہے اور ثوابن سے بنا ہے. ثواب کے معنی بدلہ، اور ثواب کی تعریف کی ہے الرجوع الى حالته الاصلیہ، الى حالته الاصلیہ. یہ ثواب کا اصل معنی ہے کہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا، اور عمل کا جو بدلہ ہوتا ہے، نیک عمل کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کو اسی لیے ثواب کہتے ہیں کہ وہ عمل کا بدلہ ہوتا ہے، عمل کا معاوضہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ثواب کہتے ہیں. خیر من عند اللہ خیر، خیر اس میں تفضیل، اصل میں اخیر تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے آسانی پیدا کرنے کے لیے، تخفیف کے لیے اسے خیر بنا دیا گیا. لو کانوا یعلمون. تو اس طرح یہ لغوی، صرفی، نحوی تحقیق اور اصطلاحی کلمات کی تعریفات بھی آپ کو بتلا دی گئی ہیں. تو اس طرح یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا ہے. آپ سبھی طلبہ ترجمہ، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق برابر دیکھتے رہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.